لاہور کی بادشاہی مسجد میں فجر سے کچھ دیر پہلے کچھ عجیب سی خاموشی تھی۔ رات کا اندھیرا ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا اور مسجد کے اندر ہلکی ہلکی روشنی سے سفید سنگ مرمر چمک رہا تھا۔ حامد، جو مسجد کا پرانا مؤذن تھا، ہر روز فجر سے 1 گھنٹہ پہلے مسجد میں آ جایا کرتا تھا۔ اس روز جب وہ مسجد کے مرکزی دروازے سے اندر آیا تو اس نے غیر معمولی سی ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ لاہور کی شدید گرمی کے باوجود مسجد کے اندر کی فضا ایسی سی جیسے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ محراب کے قریب پہنچا تو اس نے دور سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز سنی۔ آواز کافی بھاری تھی مگر خوبصورت اور دل کو چھو جانے والی تھی۔ حامد نے خود سے سوال کیا، یہ کون ہے؟ ابھی تک تو کوئی نہیں آیا ہوگا۔ وہ آہستہ آہستہ جیسے ہی آواز کی طرف بڑھا تو مسجد کے بائیں گوشے میں، جہاں عام طور پر کوئی نہیں بیٹھتا، وہاں پہ ایک سفید سایہ دکھائی دیا۔ وہ سایہ سجدے کی حالت میں تھا۔ حامد کی سانسیں رکی رہ گئی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جیسے ہی وہ سایہ کے قریب پہنچا تو سایہ دھندلا ہوتا گیا اور پھر ہوا میں پھیل گیا اور ختم ہو گیا، جیسے کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ دیکھ کر حامد بہت گھبرا گیا اور کافی پریشان ہو گیا۔ اسی ہی شام حامد ایک پرانے بزرگ بابا فیض سے ملا اور اس کو سارا واقعہ بتایا تو بابا فیض نے گہری سانس لی اور بولا کہ بیٹا، یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ اس مسجد میں جنات صدیوں سے عبادت کرتے آئے ہیں۔ یہ جگہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، یہاں پہ نوری مخلوق بھی سجدہ ریز ہوتی ہے۔ حامد نے پوچھا، کیا ہمیں ڈرنا چاہیے؟ بابا فیض نے کہا، نہیں، جب تک تم پاک نیت سے ہو، نماز کا ارادہ کرتے ہو، قرآن مجید پڑھتے ہو تو وہ تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچاتے۔ بس ان کے اوقات کے لحاظ کا خاص خیال رکھو، خاص طور پر رات کے پچھلے وقت اور جمعرات کی رات کو ان کا خاص خیال رکھا کرو۔ اس کے بعد کچھ دن کی بعد حامد نے ایک اور بزرگ سے پوچھا تو بزرگ نے کہا کہ مسجد کے کونے میں ایک پرانی بند سیڑھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سیڑھی کے نیچے تہہ خانے میں وہ مقام ہے جہاں صرف جنات عبادت کرتے ہیں، اور اگر کوئی انسان غلطی سے بھی وہاں چلا جائے یا تو وہ بیمار ہو جاتا ہے یا وہ بولنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ حامد نے فیصلہ کیا کہ وہ کبھی اس راستے سے اندر نہیں جائے گا اور کبھی اس جگہ پہ بیٹھ کے عبادت نہیں کرے گا۔ اس کے کچھ دن بعد حامد پھر ایک بار ایسے صبح مسجد میں گیا تو تب اسے وہ سایہ نظر آیا، مگر تب وہ سایہ خاموش نہیں تھا اور بول رہا تھا، اے ابن آدم، اس نے بڑی گمبھیر آواز سے کہا، ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن تم کو ہماری جگہوں کا ادب کرنا ہوگا۔ حامد نے ڈرتے ہوئے پوچھا، وہ کیسے اور تم کون ہو؟ تو جن نے اس سے بولا کہ ہم وہ مخلوق ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے مگر ہم تمہارے ساتھ رہتے ہیں۔ ہم مسجد میں صدیوں سے عبادت کرتے آ رہے ہیں اور یہ جگہ ہمارے لیے ایک خاص عبادت کا مقام ہے۔